یہ اپریل 1986 میں بہار کے دن ہے اور 3 سال سے جلا وطن بھٹو کی 33 سالہ بیٹی نے سیاست میں واپسی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان آنے کے لیے 10 اپریل 1986 کی تاریخ بھی دے دی ہے۔ اس اعلان کے بعد طاقت کے ایوانوں میں ایک زبردست بحث چل نکلی، کیا بے نظیر کو واپس آنے دیا جائے یا ان کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اس بحث میں وزیر اعظم جنیجو نے ضیاء الحق کو قائل کر لیا کہ بے نظیر کے استقبال کو نہ روکا جائے، کیونکہ انہیں روکنے سے عالمی سطح پر یہ تاثر جائے گا کہ پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ بے نظیر کے استقبال کو نہ روکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بھٹو کی پھانسی کے 7 سال بعد پیپل پارٹی کی حقیقی مقبولیت کا ادراک کرنا چاہتے تھے۔ پھر 10 اپریل 1986 کا دن آیا، بے نظیر بھٹو لاہور ایئرپورٹ پر اتری تو ہوائی اڈے کے ارد گرد لاکھوں افراد جمع تھے۔ لاہور شہر نے اتنا بڑا سیاسی جلوس اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان اور پیپل پارٹی کے جھنڈے تھے اور ہر طرف ایک ہی ترانہ گونج رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ اس وقت یہ حالت تھی جب ہم اتنی جلدی پہنچے کہ بے نظیر صاحبہ کی آمد سے کتنے گھنٹے پہلے پہنچ گئے تھے ہم، تو اس وقت لوگ بستر لے کے ایئرپورٹ کے ارد گرد لیٹے ہوئے تھے۔ بے نظیر بھٹو کا جلوس لاہور ایئرپورٹ سے مال روڈ سے داتا دربار اور داتا دربار سے ہوتا ہوا مینار پاکستان پہنچا تو دوپہر ڈھل رہی تھی۔ وہ بھٹو جسے ضیاء الحق 7 سال پہلے دفن کر چکے تھے مینار پاکستان پر پورے قد سے کھڑا تھا۔ وہ آج تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ انسانوں کا ایک سمندر تھا۔ اس سمندر میں پیپل پارٹی کے مخالفین کو اپنا مستقبل ڈوبتا نظر آ رہا تھا۔ بے نظیر بھٹو کا ایسا شاندار استقبال سرکاری اندازوں کے بالکل خلاف تھا۔ بے نظیر بھٹو کو بھی تاریخی استقبال سے بہت خوشی تو ہوئی، لیکن اصل میں ان کے لیے مشکلات کی ابتدا بھی یہیں سے شروع ہوئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بڑھتے قدم روکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ان میں سب سے پہلے تو کردار کشی کی مہم شروع کی گئی، ان کے اسکینڈلز بنائے گئے۔ لاہور میں استقبال کے بعد بے نظیر بھٹو پارٹی رہنما فیصل سارے حیات کے گھر میں ٹھہری، اس لیے فیصل سارے حیات کے ساتھ بھی ان کے ایک اسکینڈل بنا دیا گیا۔ ان حالات میں بے نظیر بھٹو کی والدہ نے وہی کیا جو ہمارے معاشرے میں مائیں کرتی ہیں، انہوں نے بے نظیر بھٹو کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس دور میں کئی لوگ بھٹو خاندان کا داماد بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ بے نظیر بھٹو کو فیصل سارے حیات سے شادی کا بھی مشورہ دیا گیا، لیکن یہ بیل بھی منڈے نہ چڑھی۔ سید عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ فیصل سارے حیات کم پڑھے لکھے تھے اور بور قسم کے آدمی تھے، اس لیے یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ لیکن اس دوران نواب شاہ کے زمیندار گھرانے کا رشتہ آیا۔ آصف علی زرداری کی والدہ ٹمی بخاری اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر نصرت بھٹو کے پاس آئیں۔ آصف علی زرداری کا سیاسی منظر نہیں تھا، بلکہ نواب شاہ میں کچھ سال پہلے ضلع کونسل کا الیکشن تک ہار گئے تھے۔ البتہ ان کا پراپرٹی بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ نصرت بھٹو کو یہ رشتہ پسند آیا اور 18 دسمبر 1987 کو لیاری کے ککری گراؤنڈ میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ لیکن شادی سے بھی بے نظیر بھٹو کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ ان کے مخالفین ان کی چھوٹی سے چھوٹی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اس لیے بے نظیر بھٹو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے امید سے ہونے کی بات میڈیا سے چھپا لی، لیکن جنرل ضیاء الحق کو یہ خبر ہر صورت میں چاہیے تھی، کیونکہ ان کے لیے ایک اہم سیاسی وجہ تھی۔ 88 میں جنرل ضیاء الحق نے جنیجو حکومت کو برطرف کیا تو انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں انٹیلیجنس رپورٹ مل چکی تھی کہ بے نظیر بھٹو امید سے ہیں، لہذا وہ اگلے انتخابات کی تاریخ ایسی رکھنا چاہتے تھے جس میں بے نظیر بھٹو زچگی کے قریب ہوں اور انتخابی مہم نہ چلا سکیں۔ انٹیلیجنس کو یہ ذمہ داری بھی سونپ دی گئی کہ قریب قریب درست تاریخ کا پتہ لگائیں۔ بے نظیر بھٹو اس شرارت کو سمجھ چکی تھی، اس لیے ڈھیلے ڈھیلے لباس پہنتی تھی تاکہ انہیں دیکھنے والے کوئی اندازہ نہ لگا سکے۔ بے نظیر بھٹو نے مشہور کر دیا کہ وہ نومبر میں ماں بننے والی ہیں۔ یہی خبر جولائی میں جنرل ضیاء الحق تک پہنچی، حالانکہ وہ 30 مئی کو 90 دن یعنی 30 اگست تک الیکشن کا اعلان کر چکے تھے۔ اب انہیں اپنے منصوبے کے تحت تاریخ بدلنا پڑی۔ انہوں نے 20 جولائی کو نیا اعلان کیا اور بے نظیر کے زچگی کے مہینے یعنی نومبر میں انتخابات کا وعدہ کیا۔ تاریخ کی عجیب و غریب جاسوسی چل رہی تھی کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں پھٹ گیا اور جان بحق ہو گئے۔ ضیاء الحق کے آخری 3 دن کی کہانی ہم آپ کو پچھلی قسط میں بتا چکے ہیں۔ پاکستان میں 11 سال سے سیاہ و سفید کے مالک جنرل ضیاء الحق کے موت کے ساتھ ہی پاکستان میں طاقت کا خلا پیدا ہو گیا۔ اس خلا کو 3 افراد نے پر کیا جنہیں عرف عام ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ طاقت کے سکون میں صدر غلام اسحاق آرمی چیف،
जनरल मिर्जा असलम बेग और ISI चीफ जनरल हमीद गुल शामिल थे। सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने भी नवंबर में इंतखाबात की तारीख को बरकरार रखा, क्योंकि उन्हें भी बेनज़ीर के बारे में नवंबर ही की इतला मिली थी, लेकिन ये इतला गलत थी। बेनज़ीर की हिकमत अमली काम कर गई। बिलावल इंतखाबात के 2 माह पहले के सितंबर 1988 को पैदा हुए। बेनज़ीर को इंतखाबी मुहिम चलाने का पूरा मौका मिल गया। पाकिस्तान की कहानी जारी है। 1988 के इंतखाबात एक तवील मार्शाल्लाह के बाद इंतखाबात थे। हमने पिछली किस्त में वादा किया था कि आपको बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की अखबारी मुहिमात की ऐसी कहानी दिखाएंगे कि उनके पोस्टर तक देखकर आप हैरान रह जाएंगे, और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में पहली बार पंजाबी जाग का नारा क्यों लगा, कब लगा और किसने लगवाया। लेकिन 1988 के इंतखाबात की कहानी इतनी दिलचस्प है कि एक किस्त में उसका अहाता मुमकिन नहीं। ये सब तफसीलात आपको अगली किस्त में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि जहाज़ों से पोस्टर क्यों गिराए गए, इनमें क्या लिखा था और किस की तस्वीरें थीं। लेकिन अगली किस्त के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगली अक़सात पर वक़्त देखने के लिए मिस्टर पर्ल खान को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस सिलसिले को हम जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।